نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ یہ سوال کہ کیا غیر مسلموں سے بالخصوص قادیانیوں سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے کہ نہیں، تو اس میں ایک تو اصولی بات جان لینی چاہیے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں دو شرائط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے یا بیچی جا رہی ہے وہ حلال ہو، پاک و طیب ہو، جس کا خریدنا بیچنا جائز ہے۔ تو یہ تو بدیہی بات ہے، بالکل واضح ہے۔ لیکن جو اصل شرط ہے اس میں وہ یہ کہ ساری شرائط کو پوری کرنے کے بعد جو بھی معاہدہ ہو رہا ہو، اس میں اگر کوئی ایسے شخص کو کہ جو مسلمانوں سے متحارب ہے، یعنی کسی جنگ میں ہے، دشمن کی طرف سے غیر مسلم ہے، جنگ ہو رہی ہے، مسلمان اس سے لڑ رہے ہیں، اور اس دوران میں یہ اس غیر مسلم کو ایسی کوئی چیز بیچتا ہے کہ جو اسلحے کے طور پر استعمال ہو سکے گی، تو اس کا بیچنا دینا اس کو یہ ناجائز ہے۔ بس اس کے علاوہ آپس میں خرید و فروخت کرنا دوران جنگ بھی جائز ہے۔ تو اس اصول کے تحت تو قادیانیوں کی چیزوں کو خریدنا یا بیچنا ان کو کوئی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا شرعاً۔ لیکن ہمارے زمانے میں جو ایک خاص صورت پیدا ہوئی ہے قادیانیوں کے حوالے سے، یہ ایک ذرا یونیک ہے، ذرا مختلف ہے۔ عام حالات میں غیر مسلموں کی جو ترتیب تھی وہ یہ کہ وہ وضاحت سے اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، اپنے شاعر کا اعلان کرتے تھے جو ان کے عقیدے ہیں، اور اس کے مطابق وہ رہتے تھے، اور اپنا ایک نیا لیبل، اپنا نیا لوگو، اپنا نیا نام لے کر چلتے تھے۔ قادیانیوں نے کیا یہ ہے کہ اسلام کے اندر اس طور پر نقب لگانے کی کوشش کی ہے کہ لیبل اسلام کا، لوگو اسلام کا، کہیں اپنے آپ کو مسلمان، سب کچھ وہی لے کر چلیں گے، لیکن ایک جڑ کھوکھلی کرنے کی کوشش۔ چنانچہ بہت سے غیر مسلم جو مغربی ممالک میں ہوتے ہیں وہ ان کو مسلمان سمجھ کے اسلام قبول کرتے، پڑھتے وہ آن لائن قرآن ہے، علماء کی مجالس میں سن لیتے ہیں، دروس سن لیتے ہیں، بات چیت سن لیتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، کسی کو ڈھونڈتے ہیں تو یہ اپنا چونکہ اظہار نہیں کرتے کہ یہ کون ہے، تو اب وہ ان کے چکر میں آتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، ان کی باتیں، تعلیم سب، اور پھر آہستہ آہستہ جب ان کے رنگ میں رنگ جائیں کچھ عرصے کے بعد، تو پھر ان پر یہ ساری چیزیں کھلتی ہیں، اور اس وقت تک وہ اتنے ان کے اسیر ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو مشکل ہوتا ہے اب یہ فیصلہ کرنا، وہ یہ اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جرمنی میں، فرانس، پاکستان، یہ یوکے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو غیر مسلم تھے، کرسچن تھے، اور جو زیادہ بہتر تھے، اہل کتاب تھے کم از کم، وہ ان کو اٹھا کے کفر کے راستے پہ لگا دیا، گویا آسمان سے گرا، کھجور میں بھی کیا اٹکتا کہ کسی کھائی میں ہی جا کے گرا دیا۔ تو ان ظالموں کا دھوکہ بہت خطرناک ہے۔ ان کا طریقہ واردات وہی ہے جو قادیانیوں سے پہلے یہودیوں نے کیا ہے، اور ظاہر بات ایسا لگتا ہے کہ کہیں ڈانڈے ان کے ملتے ہیں، واللہ عالم، کہ اسی اسٹریٹجی پہ چلتے ہیں، یہ کہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں جتھا بندی کر کے کی پوسٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤ، اپنی مظلومیت کا رونا بھی روتے رہو، خاموشی سے گراس روٹ لیول پہ بھی کام کرتے رہو، جہاں جہاں ضرورت ہو اپنے آپ کو میڈیا میں بھی رکھو، اور آہستہ آہستہ کر کے کی پوسٹ پہ جب آپ آ جائیں گے اور آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ سے متاثر ہونے لگیں گے، تو اس طرح ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے لوگ آپ کے گویا ہیلپر بن جاتے ہیں۔ جس طرح یہودیت کو امریکیوں نے اور برطانوی لوگوں نے مضبوط کیا، سپورٹ کیا، باوجود اس کے کہ یہ عیسائی ہیں اور وہ یہودی ہیں اکثریت ان کی، لیکن مل کے چلے، اور اس کی وجہ ایک تو یہی ہے کہ عرض موعود ان کو بھی چاہیے، ادھر ان کے لیے بھی یہ معاملہ ہے، اور یہ لیکن پروٹسٹنٹس مسلم جو ہے ان کا طریقہ ہے، پروٹسٹنٹ کرسچن، وہ کرسچنس کے جو کیتھولکس نہیں ہیں، جو آرتھوڈاکس نہیں ہیں، بلکہ ان سے نالا ہیں، ان سے باغی ہیں، اور یہی صورت، یہی کہانی ہمارے ہاں بھی چل رہی ہے کہ وہ پروگریسو لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن علماء سے، اہل علم سے، مدارس سے، آرتھوڈاکس لوگوں سے، پریکٹسنگ مسلم سے، ان سے وہ خائف اور ناراض اور نالا ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ ہیں دین میں اصل اس کی ترقی کے لیے رکاوٹ بننے والے، تو جدید اور تجدد پسند لوگ، تو ان کے نزدیک قادیانی بھی اسی طرح سے مظلوم ہے، اور اب ان کی پشت پر یہ سہارا لے کر ملک پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مضبوط مزید کر رہے ہیں۔
اور ظاہر بات ہے کہ یہ خطرے کی بات ہے. اور اس وقت کیونکہ اعلان جنگ کی صورت یہ ہے کہ علمی فکری نظریاتی جنگ تو چل ہی رہی ہے شروع سے، لیکن وہ اب بھی چل رہی ہے زیادہ بڑے پیمانے پر، کیونکہ میڈیا میں بہت کچھ ان کے پاس ہے، کی پوسٹ پہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں. دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت مظلوم طریقے سے پیش کر کے بہت کچھ مال ہتھیایا ہے. تو اب اس صورت میں ان کے ساتھ مالی معاونت کرنا، جو بھی خرید و فروخت کی صورت ہے اس میں، کیونکہ اب پیسہ ہی اصل چیز ہے کہ جو ڈکٹیٹ کرتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جس کے پاس جتنا مال ہوگا وہ اتنا زیادہ لے کر چلے گا دنیاوی حساب سے. لیکن وہ مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وقتی ان کی ایک کامیابی ہو بھی، اصلاً تو یہ ناکام ہی ہے. تو ان کی طرف سے ہمیں کافر قرار دیا جانا اور ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، وہ اپنے اپنے عقائد ہیں. بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک نیا مذہب کے حساب سے ڈکلیئر کرتے اور چلتے، تو انہیں کوئی روکتا ٹوکتا نہیں، اپنے طریقے پہ چلتے رہتے، بہت اطمینان رہتا. بہت سے عیسائی، سکھ، ہندو وغیرہ بھی رہتے ہیں مختلف اسلامی ممالک میں، بلکہ بہت جگہ مل کے رہتے ہیں. تو یہ بھی اگر ایسے رہتے تو بہت آسان تھا. لیکن ظاہر بات ہے اس سے اسلام کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جس کے لیے ان کو بنایا گیا ہے، جس کے لیے یہ اٹھے ہیں. تو وہ ایک بڑا ان کا ٹارگٹ ہے جو اصل ہے. تو اس کے لیے کوشش ہے. تو اس لیے اگر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے تو یہ زیادہ افضل، زیادہ مناسب، زیادہ بہتر ہو. خاص طور سے اگر اس کو لیڈ کرنے والے اہل علم ہوں، علماء اگر یہ کہیں، پاکستان کے اندر اہل علم یہ کہیں، دیندار لوگ یہ کہیں کہ ایک مہم کے طور پہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آج کل صرف معاشی ہی بحران ایسا ہے کہ جس کو تھریٹ سمجھ کے لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں اور آگے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں یا کچھ ریٹریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو اب جنگ کی کوئی اور ایسی عملی صورت نہیں ہے. تو اس لیے اس کو آلات جنگ میں سے سمجھتے ہوئے، یعنی بوائیکاٹ کو، وہ پیسہ ان کو نہ دیا جائے جو وہ کمائیں گے خرید و فروخت کی صورت میں، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. اور ایسا کرنا چاہیے جہاں جہاں ممکن ہو. اور یہ سیاسی طور پر بھی نہ کرے آدمی تو دینی حمیت کے طور پر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی میں یہ کیسے سوچوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر کوئی آ کے حملہ کرے اور میں اس کے ساتھ لین دین بھی کر رہا ہوں. کوئی آ کے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالے اور میں اس کے باوجود اس کو کوئی چیز خرید و فروخت میں ڈیل کرنے کے لیے وقت دوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی گنجائش ہو؟ بھائی وہ اپنے طور پر کرتا رہے، ٹھیک ہے، میں اس سے لڑوں جھگڑوں بھی نہیں، لیکن بھائی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اپنے راستے پر رہو، ہمیں اپنے راستے پر رہنے دو، ہم سے کوئی اتحاد و اتفاق کی باتیں نہ کرو. ظاہری بات ہے ہم ان سے کوئی کسی بھی صورت میں لڑنا جھگڑنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم کسی سے بھی لڑیں. مل کے رہنا چاہیے، ایک ہی ملک کے لوگ ہیں، اس بنیاد پر کسی پہ دست درازی نہیں کرنی چاہیے. وہ بالخصوص وہ تو اقلیت ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ پاکستان میں اقلیت بن کے رہنا نہیں چاہتے. وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلوانا چاہتے ہیں، جبکہ قانونی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی اور پوری امت کے اندر اتفاق ہے کہ یہ کافر ہیں. تو یہ اس کو چونکہ قبول نہیں کرتے، اس لیے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. ورنہ اگر اس کو عافیت کے ساتھ قبول کر کے اپنا ایک الگ مذہب قرار دے لیں اور چلیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. یہ باقاعدہ اقلیت کے طور پر یا پاکستان میں ذمی کے طور پر جیسے رہتے ہیں. اور یہ ذمی لفظ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی برا ہے، حالانکہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے کہ ان کو بھی پوری مراعات دی جائیں گی، بہت اچھی طریقے سے ان کو ٹرین کیا جائے گا، ٹریٹ کیا جائے گا، ان کو بہت سی مواقع ملیں گے. اور ان کو اس پر کوئی جو ہے وہ جو ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک بات ہے، تو وہ ٹیکس تو سبھی دیتے ہیں آج کل. اور مسلمان اس کے علاوہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ فطرہ بھی دیتے ہیں. تو مسلمانوں کا تو زیادہ خرچہ ہوتا ہے. سپورٹ آپ کو بھی پوری کی پوری وہی ملتی ہے ملک کے اندر، دونوں میں برابری رہتی ہے. تو اس لیے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اگر کرنا ممکن ہو جہاں جہاں، کیونکہ اب ہر چیز کے الٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں، تو کیوں نہ لیا جائے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے محلے میں دو دکانیں، ایک آپ کے دوست کی اور ایک اس کی جس کو آپ نہیں جانتے، تو آپ اپنے دوست سے لیں گے کیونکہ زیادہ بہتر ہے. جبکہ دونوں مصنوعات برابر بھی ہوں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ ذرا سی مہنگی بھی ہو تب بھی اپنے ہی سے لینی چاہیے تاکہ اس کا نفع ہو. غیر کا نفع کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا.
غیر کا نفع کرنے میں مذائقہ اس صورت میں نہیں ہوتا کہ جب اس سے کوئی نقصان نہ پہنچتا، چونکہ اس صورت میں اسلام اور اسلامی اقدار کو، اسلام کی تعلیمات کو، تو ایک فکری اور نظریاتی جنگ جو چل رہی ہے، اس میں بہت ہی زیادہ ہمیں محتاط ہو کے کرنا چاہیے، اور کسی صورت ان کی مصنوعات وغیرہ لینے سے بچنا چاہیے جہاں جہاں ممکن ہو۔ پتہ نہیں اور لے لیا تو کوئی مذائقہ نہیں، یعنی شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے، اور یہی وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا